بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں نا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے ہیں، تو ہم یہ ذہن میں رکھو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو یاد رکھو، ہم کافی ہو جائیں گے۔ کل ایک واقعہ ہوا لاہور میں، اچھرا میں، اور مجھے بہت ضروری ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں۔ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہوں گے کہ بھائی جو ہے نا، اب اس کو اتنا اچھالنے کی، اس کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک مسئلہ ریزالو ہو گیا تو پھر ہمیں اس کو جو ہے نا وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ ایک عورت ہے، کم علم ہے، اس کو علم نہیں ہے، اور اگر اس کو علم ہوتا بھی، دین کا علم کم از کم تو نہیں تھا اسے، وہ اس لیے کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان غیرت مند عورت کم از کم اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے جو ہے نا وہ بازار میں جائے گی، تو یہ تو چلے اس کی غلطی ہے، یا کم علمی یا جہالت کی وجہ سے وہ اس چیز کا ارتکاب کر لیا اس نے۔ لیکن اب وہ ایک ڈیزائن والا جو لباس ہے وہ اس نے پہن لیا۔ اچھا، آپ کبھی سعودی عرب گئے ہوں، کبھی عرب ممالک میں گئے ہوں، تو وہاں پہ جو ٹوائلٹ ہے نا، اس کے باہر لکھا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو لکھا ہوتا ہے بیت الخلاء، حالانکہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے کہ یہ واش روم ہے، لیکن وہاں پہ لکھا ہے دورات میاں الرجال والنساء کی نظر آ رہے ہیں تو نہ لیا اچھا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دورات میاں الرجال، یعنی واش روم، اور اس کے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے الگ الگ جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں۔ اب ایک پاکستانی وہاں پہ جاتا ہے، وہ جا کے اس دورات میاں جو لکھا ہے اس کو چومنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت نہیں ہے بھائی۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا نا کہ قرآن کی کون سی آیت ہے اور کون سی آیت نہیں ہے۔ اب ایک عربی زبان ہے، لینگویج ہے، جیسے ہماری اردو زبان ہے، اردو زبان میں ہم بہت ساری چیزیں اس طرح کی جو ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں ہمارے حروف تہجی میں، اور ان کے عرب کے حروف تہجی میں ایسے تھوڑا سا ہی فرق ہے، زیادہ لمبا چوڑا فرق نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جناب اسی طرح مثال کے طور پہ وہ لکھا ہوتا ہے، جی کسی ایسے پبلک پلیس پہ لکھا ہوتا ہے ممنوع التدخین، یہاں پہ سموکنگ منع ہے۔ اب یہاں پہ اردو میں اگر کہیں پہ لکھا ہو جی سگریٹ نوشی منع ہے، آپ اس کو تو قرآن نہیں بنائیں گے نا کبھی بھی، نعوذ باللہ آپ۔ اور اگر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ممنوع التدخین، اور آپ فوراً کہیں گے بھائی دیکھو یہ لفظ قرآن کریم میں ہے، ممنوع التدخین، یہ قرآن کا لفظ ہے، اس کی بے حرمتی اور یہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس دین کو ایسے بدقماش جاہل لوگوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس دین کو ذلیل نہیں کروا سکتا، نعوذ باللہ۔ اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن کریم میں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو نازل کر کے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نعوذ باللہ۔ اس کی حفاظت کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سینے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، اس کی علماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی جو خدمت علماء سے لی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اتنی عام اجازت ہو جائے گی کہ اس قرآن کی نعوذ باللہ کو بے حرمتی کر سکے گا؟ یہ تو بات ہوگی بے حرمتی کے اوپر۔ اب اگلا جو سوال تھا وہ یہ تھا
کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا تھا، یہ سوائے مضحکہ خیز بات کے اور کچھ نہیں ہے، ایک مذاق کے علاوہ یہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ مثال کے طور پہ عرب اپنی بیویوں کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ انت الحیات، کہ تم میری زندگی ہو۔ اور ہاں، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا انت الممات، تو ہی میری موت ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ انت الحیات ضرور کہتے ہیں کہ تو میری زندگی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے سبحان اللہ کہ وہ اپنی جو بیویوں کو زوجتی القلب، دل، میرے یعنی دل سے قبول کی ہوئی میری بیوی، یعنی یہ مختلف نام جو ہے نا، وہ نک نیم، جو خوبصورت پیارے پیارے نام ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو ان ناموں سے وہ پکارتے ہیں۔ اور اب اس سوٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا جی؟ حلو الحیا۔ یہاں پہ ہمارے مختلف اینکروں نے جو ہے نا وہ اس کو کیا پڑھا ہے جی؟ حلوہ، حلوہ، حلوۃ الحیات۔ اب اینکروں کو بھی خیر سے وہ پڑھنا نہیں آتا تو وہ بھی اسی انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بھئی پنجابی کے اندر آوے کا آوا ہی بگڑیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ایک منٹ جی، ذرا ہم ٹول دے دیں جی۔ کتنے پیسے ہیں؟ اچھا 30 روپے، شکران، عفواً۔ اچھا، تو انہوں نے جناب اس کو کیا لکھا؟ انہوں نے اس کو لکھا جی، اس کے اوپر لکھا حلو الحیات، یعنی میری زندگی کی مٹھاس۔ اچھا، اب عرب میں ہم کسی کو کوئی بات کریں یا کوئی آپ کی کوئی تعریف کرے نا، مثلا آپ نے کوئی بھی خوبصورت جملہ بولا تو کہیں گے حلو، ماشاءاللہ، حلو۔ یہاں پہ انہوں نے جناب اس حلو کو حلوہ بنا دیا، نہ زبرہ کا پتہ، نہ زیرہ کا پتہ، نہ پیشہ کا پتہ۔ تو اس کو سوائے جہالت کے اور سوائے مذہبی جذبے کے آپ اس کو کچھ اور نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے۔ آپ اور ہم کم از کم اپنے ان ایسے مولویوں سے بھی بچیں جنہوں نے آپ کو ایسے راستے پر سبحان اللہ لگا دیا ہے کہ آپ نے ان کی آنکھیں، یعنی اپنی آنکھیں بند کر کے ان کی ہر من و عن، یعنی ہر بری اور ہر صحیح چیز کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ بھئی ہاں جی، جو وہ انہوں نے کہہ دیتا وہ کہہ دیتا ہے، مطلب جمعہ رانے نے جو کہتا وہ کہتا۔ تو یہاں پہ ہمارے مولویوں کی جو بات ہے نا، وہ یہاں پہ لوگوں نے اس کو اس طرح سے قبول کیا ہوا ہے کہ جو حاجی صاحب نے، مولوی صاحب نے، ساڈے پیر فقیر صاحب نے جو کہتا وہ کہتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے کون سے مولوی سے یہ دین کا علم سیکھا تھا کہ اس نے آپ کو یہ جذبہ یعنی آپ کے جذبات کو اس نے ابھارا اور آپ کے جذبات کا استعمال کر کے دین کے اندر جو ہے وہ مذاق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے آپ سے خود پوچھنا ہے کہ تو نے ذاتی طور پہ اسلام کو کیا یعنی کیسے پڑھا، اسلام کے متعلق، اللہ کے دین کے متعلق علم حاصل کیا یا نہیں کیا۔ اللہ نے میرے اور آپ سے خود اللہ نے سوال، یعنی انفرادی اللہ نے پوچھنا ہے، اجتماعی سوال نہیں کرنا۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے ایسے مولویوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں، ایسے علماء کے پیچھے بھاگنا، میں علماء تو نہیں کہوں گا، ایسے جہلاء کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں جنہوں نے آپ کے جذبات کا استعمال کر کے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ فساد اور جھگڑے جو ہے وہ پیدا کر دیے ہیں کہ ایک آدمی تھوڑا سا اسلام یا اللہ کے دین اور قرآن کے متعلق کم علمی اور جہالت کی وجہ سے، حالانکہ اس کی نیت نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ اس کی جہالت کا فائدہ اٹھا کے اس کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ
جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. مثلا اذا جاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، میں نے ترتیب کے ساتھ پڑھا. اور ایک آدمی ہے جو ایسے پڑھتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. واللہ مجھے نہیں پتا کہ اٹک اٹک کے کیسے پڑھتے ہیں قرآن، لیکن اگر جو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے یا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو صحیح سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ لَهُ أَجْرَيْن، اس کے لیے 2 اجر ہے. اب آپ اس کے اوپر بھی وہ لگائیں گے نعوذ باللہ قرآن کریم کی بے حرمتی کا فتویٰ لگائیں گے اس کے اوپر. اس لیے یہ جذبات میں آنے سے پہلے اللہ کا واسطہ ہے آپ سب کو، لوگوں کو یہ اللہ کا واسطہ میں دیتا ہوں کہ بھئی آپ جذبات میں آنے سے پہلے چیزوں کو صحیح معنوں میں دیکھ رہے، یعنی اس طرح سے دیکھنے سے پہلے نا خدا کا نام لے کے نا آپ پہلے اپنے دین کو اور اپنی تعلیم کو سیدھا کریں، اپنے علم کو سیدھا کریں. آپ کو کیا پتا کہ کتنی ہی قرآن کریم کی آیات کو جو ہے نا وہ پکوڑوں میں اور سموسوں والے جو ہے نا وہ اپنی جو ریڑیاں ہیں ان کے اوپر رکھ کے وہ بیچ رہے ہیں. آپ کو کیا پتا؟ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے. کتنے ایسے پیر فقیر خناس قسم کے ایسے دجال قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی آیات کی بے حرمتی کی آپ سے کروائی اور دائرہ اسلام سے خود بھی خارج ہوئے، آپ کو بھی خارج کیا. اب اگر آپ کو یہ پتا چل جائے جی بابا جی نے فلاں پیر صاحب نے سانویا تعویذ دیتا سی اور یہ تعویذ ہم نے لیا اس سے، وہ تعویذ لے کے ہم اپنے گھر چلے گئے اور گھر جا کے جب کھول کے دیکھا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، آپ نے جان بوجھ کے تو اس کی کوئی بے حرمتی نہیں کی، پیر نے کروا دی. اب کام آپ کا یہ بنتا تھا کہ جس نے کروائی ہے آپ اس کو جا کے پکڑتے. لیکن اگر عام لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ ہاں جی اس کے گھر سے یہ والا تعویذ برآمد ہوا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کو، قرآن کریم کی آیات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے، اس کو لکھا گیا ہے نعوذ باللہ، یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیات کو پیشاب کے ساتھ، حیض کے خون کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، تب آپ کی غیرت کہاں پہ مر جاتی ہے؟ اور آپ ان ایسے پیروں فقیروں کو تب کیوں نہیں پکڑتے؟ جا کے پیروں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ان فقیروں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ دجالوں کو پکڑنے کی بجائے ایسے ان لوگوں کو آپ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو بیچارے کم علم ہے، بے بہرہ ہیں اور جاہل ہیں، اور وہ چاہتے ہوئے بھی قرآن کی بے حرمتی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. آپ ان کو پکڑ رہے ہیں اور جو چاہ کے کر رہے ہیں آپ ان کو پکڑتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے علم کو صحیح معنوں میں درست کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دجالوں سے، ان بدبخت اور خناس قسم کے ایسے بدقماش اور بدماش قسم کے معاشرتی غندوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.